حضور صدیق اکبر نے حضور کی سنت کو اپنایا، زمانے میں صدیق بن کے چمکے ہیں۔ حضرت عمر نے حضور کی سنتوں کو اپنایا، فاروق اعظم بن کے چمکے ہیں۔ حضرت عثمان نے حضور کی سنتوں کو اپنایا، ذوالنورین بن کے چمکے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کی سنت کو اپنایا، مشکل کشا حیدر کرار بن کے چمکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسنین نے، حضرت امام حسن نے حضور کی سنت کو اپنایا، سید الشہداء بن کے چمکے ہیں۔ امام حسین نے حضور کی سنت کو اپنایا، شہید اعظم بن کے چمکے ہیں۔ حضرت نعمان نے حضور کی سنت کو فالو کیا، امام اعظم بن کے چمکے ہیں۔ کوئی امام شافعی بن کے چمکا، کوئی امام مالک بن کے چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کے چمکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قسم خدا کی ذرا دیکھو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ زور سے بولو ذرا۔ حضرت حذیفہ، کتنا پیارا نام ہے حذیفہ۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے نام پیارے رکھا کرو، پیارے نام، جس کا نام کا معنی اچھا ہو۔ آج تو لوگ نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں، قسم خدا کی، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹنکو پنکو سونو پونو گھسیٹا مسیٹا، لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نانا اچھا رکھا کرو، اور میری ماں اور بہنوں، تم بھی اپنی بچیوں کے نام، بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ نام ایسے رکھتے ہیں بچیاں مجرمین، مشرکین، نجمہ، سریا، یہ کوئی نام نہیں ہے میرے بھائیوں، برا مت ماننا، قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں، نام اچھا رکھو، اچھا نام رکھو گی اچھا اثر پڑے گا، اور برا نام رکھو گے برا اثر پڑے گا، اس لیے کہ جس کا اچھا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس اچھے نام کے صدقے میں کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حضور کے ایک صحابی کا نام ہے ان کا حضرت حذیفہ، کیا نام بتایا میں نے؟ حذیفہ۔ دیکھو تقریر تھوڑی غور سے سنیے گا، اگر تھوڑی سے ذہن ہٹانا تو کچھ باتیں نہ نکل جاتی ہیں ذہن سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے معلوم ہے؟ جنہوں نے ایران فتح کیا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ فاتح ایران ان کو کہا جاتا ہے۔ ایران کے اندر ایک کسرا ہے، کسرا ایک جگہ کا نام ہے جو سپر پاور طاقت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسرا کو فتح کر لیا، کسرا کے بادشاہ اور وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کو بات چیت مذاکرہ کرنے کے لیے بلایا۔ کس کو بلایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو بات چیت کرنے کے لیے جیسے بلایا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے صحابی کی عاجزی دیکھو، نبی کے صحابی کی انکساری دیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تواضع فرماتے ہیں، اور جیسے ہی نیچے بیٹھے ہیں اب کھانا پیش کیا گیا، کھانا لگایا گیا۔ اب جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا، نقیب صاحب توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان نے جو ہے کھانے کو شروع کر دیا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کھانا کھا رہے ہیں نا، ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے، نوالا، آپ کے بھی ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے۔ ذرا سنو، ہاتھ میں سے نوالا گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت حذیفہ نے چاہا کہ میرے ہاتھ سے جو نوالا گر گیا ہے اس کو میں اٹھا کر کھا لیتا ہوں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تمہارے ہاتھ سے جو نوالا گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لو، معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے جب اس نوالے کو اٹھا کر کے کھانے لگے تو برابر نے ایک نے کوہنی ماری اور کہا تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہ کسرا کا محل ہے، سپر پاور طاقت ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ شخص کیسا ہے، کتنا ندیدہ انسان ہے جو گرے پڑے ہوئے نوالے کو کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حذیفہ، یہ خواہش اپنی بات میں پوری کر لینا، اس محل کے اندر جو ہے نوالا اٹھا کر مت کھاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم تو اپنے نبی کی سنت چھوڑتے ہو، تم تو اپنے نبی کا طریقہ چھوڑتے ہو۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا تھا اتترکو انترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، اے لوگو کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اے لوگو اگر چاہیے میری عزت کریں یا ذلت کریں، میری بات سنیں یا نہ سنیں، لیکن میں نبی کی سنت جو ہے ان بے وقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حذیفہ نے یعنی محل میں بیٹھے ہیں لیکن نوالا اٹھا کر کے کھا لیا، کہا میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی۔ اب ذرا دیکھو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کا نام سنا ہے؟ عثمان غنی ذو النورین، دو جوڑے والے۔ نبی نے حضرت عثمان غنی کو دو بیٹیاں دی، پہلے ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی حضور نے، ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نور والے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک مرد دیکھو نبی کی سنتوں کو صحابہ کیسے فالو کرتے تھے، کیسے نبی کی سنتوں پہ چلتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عثمان غنی کا جب دور خلافت تھا، تقریباً 12 سال آپ نے حکومت کی ہے، دور خلافت تھا، آپ گزر کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک غلام تھا۔ جب آپ گزر رہے تھے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ حضرت عثمان غنی نے سر کو جھکایا، اور سر کو جھکانے کے بعد جو ہے آپ وہاں سے جانے لگے۔ غلام نے عرض کی، یا سیدی آپ اتنا بتائیے آپ نے سر کیوں جھکایا، پھر آپ نے سر کیوں اٹھایا؟ عثمان غنی نے جواب دیا، دیکھو نبی کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں نبی کے صحابی، ایسے اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے، ایسے اتنے بڑے آدمی نہیں بن گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، میرے غلام بات یہ ہے، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، حضور کے ساتھ جو ہے میں اسی راستے سے آیا تھا، جب میں اس راستے سے آیا تھا تو حضور کے سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا، امامہ شریف بندھا ہوا تھا، حضور نے اپنے سر کو جھکا لیا تھا، کہیں جو ہے ایک پیڑ یہاں پر تھا، ایک درخت یہاں پر تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، حضور نے اپنا سر کا امامہ نیچے جھکا لیا، کہیں وہ ٹہنیاں حضور کے امامے کا بوسہ لینا شروع نہ کر دے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے جب جھکا لیا پھر حضور گزر گئے تھے، تو اے میرے غلام، حضور جو ہے یہاں پر امامے کو نیچے کر کے گزرے تھے، اگرچہ آج پیڑ نہیں ہے، اگرچہ آج ٹہنی نہیں ہے، لیکن حضور کیوں گزرے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اوپر ٹہنی تھی، اور آج جو میں نے اپنا سر نیچے جھکا کر جو میں گزر رہا ہوں، یہ میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اپنے نبی کی طریقے کی ادا کر رہا ہوں۔ قسم خدا کی، اندازہ لگاؤ ذرا، حضرت عثمان نے نبی کی سنت سے پیار کیا، ذو النورین بن کر کے چمکے ہیں، امام اعظم بن کے چمکے ہیں، امام شافعی بن کے چمکے ہیں، امام احمد بن حنبل بن کے چمکے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کے طریقے کو اپنایا، بڑے پیر صاحب 11ویں والے پیر بن کے چمکے ہیں، عطا رسول ہند الولی خواجہ صاحب نے اپنایا، خواجہ صاحب کو رسول اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ کر دیا ہے۔ قسم خدا کی، کلیئر شریف میں صابر پاک نے حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے، اللہ نے ان کو مخدوم صابر پاک بنا دیا ہے۔ دیوا میں وارث پاک چمک رہے ہیں، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ مکن پور شہید میں بدیع الدین چمکے ہیں، کچھوچا میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے ہیں، رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ چمکے ہیں، مراد آباد میں سد اللہ فاضل چمکے ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی چمکے ہیں، بریلی میں اعلیٰ حضرت چمکے ہیں، مفتی اعظم چمکے ہیں، تاج شریعت چمکے ہیں، حجت الاسلام چمکے ہیں۔ یہ کیوں چمکے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی سنت کو فالو کیا ہے، حضور کے طریقے پہ عمل کیا ہے، اور ایسا عمل کیا، جب عمل کیا اور حضور کا طریقہ چھوڑا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھایا ہے، اور آسمان کی شہرت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت اور شہرت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ لگائیے، بتاؤ حضور کی سنتوں پہ چلو گے نہ چلو گے؟ حضور کے طریقے پہ چلو۔ اب شادی ہو رہی ہے، شادی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ابٹن ملا جاتا ہے دولہا میاں کو، حالانکہ ابٹن ملنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے ابٹن ملنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، لیکن ابٹن اگر ملے
وہ عورتیں جو اس کی غیر محرم ہیں تو وہ بھی غلط ہے. دیکھو ناجائز ناجائز ہوتا ہے. چاہے انسان اپنے دل کو برا لگے لیکن جو ہے شریعت میں جو ہے طبیعت کا دخل نہیں ہے. شریعت میں جو ہے طبیعت کا تقاضا نہیں ہے. چاہے طبیعت مانے یا نہ مانے لیکن شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے. قرآن کا حکم قرآن کا حکم ہے. حدیث پاک کا حکم حدیث پاک کا حکم ہے. ابٹن ملنا ہی ہے تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں دولہا میاں خود مل لیں اور خود صفائی ستھرائی کر لیں. یہ ناجائز رسومات اپنی شادیوں سے ختم کر دو میرے بھائی اور شادیوں کو آسان کرو. جب شادیوں کو آسان کرو گے آقا نے فرمایا تم شادی کو آسان کرو گارنٹی اور ذمہ داری میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا. آسان کرو. اب سنو حضور کی سنت بتا رہا تھا. حضور کی سنتوں کو اپنایا تو شادی ہماری آسان ہو گئی. بات سمجھ رہے آسان ہو گئی. اچھا ایک چیز تو یہ ہے جب تک ہم حضور کے طریقے پہ تھے نا میں نے شعر کیا پڑھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم ہی دنیا میں بے اقتدار اپنی. جب تک ہم نبی کی سنتوں پہ چلنے والے تھے اور ہماری ماں اور بہنیں حضرت عائشہ کی سیرت کو چلنے والی تھیں حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ کے ان کی سیرت پہ چلتی تھیں قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی حکومت کی لگام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی تھی. بول دو محبت سے سبحان اللہ. قسم خدا کی نبی کی سنت میں وہ طاقت ہے آقا کی سنت میں وہ پاور ہے آقا کی سنت میں وہ کرنٹ ہے. قسم خدا کی دنیا میں جہاں بھی ہم تھے جو لوگ جب نبی کی سنت کو مسلمان فالو کر رہے تھے آقا کی سنت کو جب مسلمان عمل کر رہے تھے ساری دنیا میں ہمارا راج تھا. کیسے راج تھا ذرا اندازہ تو لگاؤ. جب ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے تھے قسم خدا کی ہم زیر نہیں تھے ہم زبر تھے. ہم جو ہے مغلوب نہیں تھے ہم غالب تھے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا. ساری دنیا ہماری تھی. جب نبی کی سنت پہ عمل کر رہے تھے عراق ہمارا تھا مصر ہمارا تھا ملک شام کے علاقے ہمارے تھے. اس کے علاوہ اسپین ہمارا تھا یروشلم ہمارا تھا روم ہمارا تھا حجاز مقدس ہمارا تھا فلسطین ہمارا تھا. سارے ملک ہمارے تھے. اور جب سے ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا قسم خدا کی جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں. کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اے لوگو اگر میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے یہ امت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی. اگر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑے گی اور اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائے گی تو اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کے طریقوں کو اپنائے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نبی کے طریقے کے اپناؤ گے اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قسم خدا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بہت بڑی چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں اچھا ہم تو یار کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں حضور کی. بتاؤ نافرمانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے بتاؤ. دولت پور کی مسجد میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کروڑ روپیہ اس کے اندر لگا دیا گیا ہے. لیکن بتائیے امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں 40% لوگ بھی 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہوں گے. بتاؤ کتنا خطرناک دور چل رہا ہے میرے بھائی. میں کھل کے بولنا نہیں چاہتا. ہم مسلمانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر آج ہم ایک نہیں ہو پائے نیک نہیں ہو پائے ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہو پائیں ہم مسجدوں میں نہیں آ پائے مدرسوں میں نہیں آ پائے وہ دن دور نہیں کہ وہ جو آگ جگہ جگہ لگ رہی ہے تم تک بھی پہنچ جائے گی. میرے بھائیو قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں دینی ماحول لاؤ. اپنے گھر میں جو ہے نبی کی حدیث سے پڑھ پڑھ کے اپنی ماں اور بہنوں کو بتاؤ کہ نبی کی حدیث میں یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے حضرت عائشہ کی سیرت یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت یہ ہے. یہ چیزیں تم بتاؤ اپنے گھروں کے اندر لیکن ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. قسم خدا کی ذرا دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا تو بہت کرتے ہیں شادیوں میں کھانا کرنا بھی چاہیے شادی کے موقع پہ کھانا کھلانا چاہیے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں بس گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو حضور کی سنت ولیمہ کھلاتے ہوں گے. بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ولیمہ چند لوگ کھلاتے ہیں بس چند لوگ ولیمے کا کھانا پکاتے ہیں بس. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف پہلا کھانا کھلا لیتے ہیں حالانکہ پہلے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تصور ہے ولیمے کا. حضور نے فرمایا
औलिम वलौ बिशातिन, ए मेरे सहाबी तुमने निकाह कर लिया? हाँ या रसूलुल्लाह मैंने निकाह कर लिया। आका ने फरमाया तुमने वलीमा किया? कहा नहीं या रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया वलीमा करो, अगरचे एक बकरी का ही वलीमा करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वलीमा करना चाहिए, वलीमे में अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई है। तो ये नबी की सुन्नत को हमने छोड़ा, चाहे थोड़ा ही करो लेकिन वलीमा करो। वलीमे से अल्लाह ताला बरकत देता है। शबे ज़ुफ़ाफ़ से जो अगला दिन होता है वो वलीमे का दिन होता है। मैं आपको बता दूं वलीमा कितनी प्यारी सुन्नत है। हुजूर ने भी अपनी ज़ौजा जब हजरत ज़ैनब से निकाह किया था तो हुजूर ने भी वलीमा किया था। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने जब हजरत ज़ैनब से निकाह किया तो हुजूर ने गोश्त खिलवाया, सहाबाई किराम को वलीमा किया। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अनस, हुजूर के सहाबी 10 साल खिदमत की हजरत अनस ने। किसने? हजरत अनस ने। हजरत अनस ने कहा अपनी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम से, अम्मी हुजूर ने निकाह फरमाया हजरत ज़ैनब से, क्या ही अच्छा होता हम कोई हदिया, कोई मीठी चीज जो है हुजूर की बारगाह में पेश करते। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अनस ने जब अपनी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम से जाकर कहा अम्मी जान कोई ऐसी मीठी चीज बना करके दे दो, हुजूर ने निकाह फरमाया है हम हुजूर की बारगाह में पेश कर दें। तो हजरत अनस की वालिदा हजरत उम्मे सुलैम ने जो है, सुनो जरा मेरी बात तवज्जो सुनना, हजरत अनस की माँ ने उम्मे सुलैम ने जो है घी लिया, पनीर लिया, खजूरें ली, तीनों चीजों को मिलाया, शानदार हलवा तैयार किया और हलवा बनाने के बाद जो है अपने बेटे अनस के हाथ जो है हुजूर की बारगाह में भेज दिया। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब हुजूर की बारगाह में हलवा भेजा, हलवा कितना था मेरे भाइयों? 1 प्याला हलवा था, 1 प्याला। हजरत अनस हुजूर की बारगाह में लाए हैं और कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने जो है ये हलवा बना करके भेजा है, आपने हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया है, उसकी खुशी में ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। 1 प्याला हलवा था, जरा देखना। इस हदीस से पाक से तुम्हें पता चलेगा वलीमे की भी सुन्नत अदा हो रही है और हुजूर मालिक व मुख्तार है अल्लाह ताला के इज़्न से, और हुजूर का इसमें मौजिज़ा भी तुम्हें नजर आएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए हुजूर ने जो है उस हलवे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और हजरत अनस से कहा, सुनो जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना मेरे भाइयों। हजरत अनस से हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? हजरत अनस से कहा अनस जाओ बाहर चले जाओ, सहाबाई किराम है, सहाबाई किराम को बुला कर के लेके आओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अनस जो है मस्जिद नबवी से बाहर जाते हैं और जो है सहाबाई किराम से कहते हैं तुम्हें हुजूर ने बुलाया, तुम्हें हुजूर ने बुलाया, तुम्हें हुजूर ने बुलाया। हजरत अनस ने तमाम सहाबा से कह दिया। हजरत अनस से पूछा गया कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, तो हुजूर के खादिम हजरत अनस कहते हैं जब मैंने मस्जिद नबवी में आकर के देखा तो 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, बल्कि हजरत अनस कहते हैं मस्जिद नबवी में 300 सहाबाई किराम जमा हो गए थे। बोलो सुभान अल्लाह। 300 सहाबाई किराम जमा हो गए थे और हलवा कितना था? 1 प्याली मेरे भाइयों, मट्टी के प्याले में हलवा था और कितने सहाबा जमा हो गए? 300 सहाबाई किराम जमा हो गए। अब जरा हुजूर का मौजिज़ा देखना, अब जरा हुजूर का इख्तियार देखना, अब जरा हुजूर का इख्तियार देखना। 300 सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हुजूर ने जो है अब क्या किया? 1 प्याली हलवा है, 1 प्याली हलवा। हदीस पाक में आता है वो तकल्लम बिमा शा अल्लाह, हुजूर ने उस हलवे पे वो पढ़ा जो अल्लाह ताला ने चाहा, यानी कलिमात तय्यबा उस हलवे पे हुजूर ने पढ़ दिए और आपने इरशाद फरमाया हजरत अनस से, अनस 10-10 सहाबा को बुलाते जाओ और हलवा खिलाते जाओ। 10 सहाबा आते जाते हलवा खाते जाते, 10 सहाबा आते हलवा खाकर चले जाते, 10-10 सहाबा की जमात आती और हलवा खाकर चले जाते। 10-10 सहाबा ने 300 सहाबा इकराम ने हलवा खा लिया। 1 प्याला हलवा था लेकिन 300 सहाबा ने उस हलवे को खा लिया, लेकिन कसम खुदा की हलवे में कमी नहीं आई। सुभान अल्लाह, हलवे में कमी नहीं आई। कसम खुदा की बताओ जरा, ये हुजूर का मौजिज़ा नहीं है तो क्या है? ये हुजूर का इख्तियार
رہی ہے تو کیا ہے، قسم خدا کی انہی طرح کی حدیثوں کو، انہی طرح کی اختیار والی حدیثوں کو جب ہمارے بریلی کے تاج الشریعت نے دیکھا تو قسم خدا کی وہ بے اختیار پکار اٹھے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، فیضان سرکار مدینہ، جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی طاقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ولیمہ کیا کرو، ولیمہ کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو آج میں نے پوری تقریر آپ کو نبی کی سنت پہ سنا دی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی سنت اپناؤ، اس لیے کہ جو حضور کی سنتیں اپنائے گا انشاءاللہ وہ یہاں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ اچھا دیکھو حضرت فاطمہ کی سنت کیا ہے معلوم ہے؟ کتابوں میں لکھا، سیرت حضرت فاطمہ میں لکھا، کیا لکھا معلوم ہے؟ میری ماں اور بہنوں سنو، جب عید کا چاند نکلتا نا، عید کا چاند، تو تمام صحابہ عید کا چاند دیکھتے تھے۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، فاطمہ تم نے عید کا چاند نہیں دیکھا؟ کہا ابا جی میں نے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو عرض کیا ابا اس لیے میں نے نہیں دیکھا کہ تمام زمانے نے جو دیکھ لیا ہے، اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ کہا ابا جی بات یہ ہے چاند پہ جو ہے تمام غیر مردوں کی نظر پڑ چکی ہے، اب میرا جی نہیں چاہتا اسی چاند پہ میری بھی نظر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے ذرا حضرت فاطمہ کی کیسی نگاہ کی پاکیزگی ہے، کیسی نگاہ کا تقدس ہے کہ اس چاند پہ نظر نہیں ڈالنا چاہ رہی ہے جس چاند پہ جو ہے غیر مردوں کی نظر پڑ گئی ہے۔ بتا میری ماں اور بہنوں، تم کہتی ہم کنیز فاطمہ ہے، تم کہتی ہم کنیز عائشہ ہے، اور آج کل تو معاذ اللہ رب العالمین کتنی ہماری ایسی ہے مسلم بہنیں، نام نہاد مسلم بہنیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کون ہوتا ہے جو میری لائف میں دخل اندازی کرے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، تیرا جسم تیری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ تیرے جسم پر رسول اللہ کی مرضی چلے گی، تیرے جسم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، تیرے جسم پر شریعت کی مرضی چلے گی۔ اور یاد رکھنا جو شریعت سے ہٹ کے جیتی ہے قسم خدا کی اسے یہاں عزت نہیں ملے گی، اور جو پردے میں رہتی ہے اور قسم خدا کی نبی کے قانون کو فالو کرتی ہے، قسم خدا کی حضرت فاطمہ جب قیامت کے دن اسے دیکھیں گی کہ اس نے جو ہے میرے طریقے پہ چلی ہے، میرے ابا کی سنتوں سے پیار کیا ہے، تو حضرت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں میری بہن، میری بیٹی تیرے لیے شفاعت کریں گی، اور شفاعت سے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھو ان باتوں کو۔ اس لیے تھوڑا ضروری ہے، تھوڑا قسم خدا کی کنٹرول کرنا، نگاہوں کا تقدس رکھنا، تقدس بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مقام ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا، اندازہ کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، انتقال ہونے والا، تو کہا تھا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا، کہیں میرے جنازے پہ غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے۔ رات میں جنازہ نکلا حضرت فاطمہ کا، اللہ اکبر، رات میں جنازہ نکلا، کہیں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے میرے جنازے پہ کہ فاطمہ اتنی موٹی تھی، اتنی پتلی تھی، اتنی بھاری تھی۔ اللہ اکبر، کتنا نبی کی بیٹی ایسی نہیں بنی ہے، نبی اتنا بڑا مرتبہ ایسے نہیں ہے، تبھی تو کل قیامت کے دن نبی نے فرمایا میری بیٹی نے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جب کل قیامت کا دن آئے گا اللہ کے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط۔ اے محشر والو، اے محشر کے لوگوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ جو ہے پل صراط سے 70
70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہونے والی ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے, یہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شان ہے. تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے, میری ماں اور بہنوں, اگر تمہارا شوہر زیادہ تیز مل گیا ہے, تم کو اگر وہ ستاتا ہے, تم کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے, تم صبر کر لو. یہاں تم صبر کر لو اور اس کا اجر جو ہے تمہیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس کی شکل میں عطا کر دیا جائے گا. آقا نے ارشاد فرمایا, اے عورتوں, میری امت کی عورتوں سنو, جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھے, 5 ٹائم کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اس کے علاوہ جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, جو عورت یہ کام کرے گی تو اسے کل قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا, جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے, داخل ہو جائے. قسم خدا کی یہ ہے, یہ مرتبہ ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, تم بھی یار رحم کیا کرو اپنی بیویوں پر. اپنی جب منکوہاں ہیں, عورت کمزور ہوتی ہے, ناقص العقل بھی ہوتی ہے, ناقص دین بھی ہوتی ہے, تم رحم کیا کرو, رحم. جب بعض تو ایسا مارتا ہے کہ چہرہ سجا دیتا ہے, چہرہ زخمی کر دیتا ہے. بعض تو وہ بالکل ہاتھ, ایک نے مجھ سے کہا کہ حضرت میرا ہاتھ ایسا مارا اس نے کہ میرا ہاتھ جل گیا. ایک میں نے پکچر دیکھی تھی ایک لیڈی کی, اس کا چہرہ زخمی تھا, شوہر شراب پی کے آتا تھا روزانہ, مارتا تھا. یار تم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ 50,000 روپے تنخواہ ہے نا, 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے نا, اور تم اپنے بیٹی کا ہاتھ دے دیتے ہو. تم نے یہ تحقیق نہیں کی کہ سٹا کھیلتا کہ نہیں کھیلتا, شراب پیتا کہ نہیں پیتا, نسوار لیتا کہ نہیں لیتا ہے. صرف تم نے 1 لاکھ روپے تنخواہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا, زندگی برباد کر دی, آخرت برباد کر دی. نہیں میرے بھائیو, اگرچہ کم کمانے والا ہو اور گناہوں سے دور ہو, اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو, تمہاری بیٹی کی خوشحال رہے گی, اس کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا, اس کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا. ذرا سنو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اے میرے بھائیو, اپنی جو تمہاری ماتحت ہیں ان پر رحم کرو, اپنی بیویوں پر رحم کرو گے. آقا نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو, تم جو ہے اپنے ماتحت لوگوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. ومن لا یرحم لا یرحم, وہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. پتا چلا اگر تم رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. ایک آدمی کا انتقال ہوا نا, ایک آدمی کا انتقال, تو جب اس کا انتقال ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بخش دیا, اس کی مغفرت فرما دی. تو ایک اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا, کہا اے میرے بھائی ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا بلا حساب و کتاب. کہا کیسے بخش دیا؟ سننا میری بات سننا. کہا کیسے بخش دیا؟ کہا ایسے بخش دیا مجھے کہ ایک دن نا میری بیوی کھانا بنا کے لے کے آئی, تو اس میں نا تھوڑا نمک نا زیادہ ہو گیا تھا, کھانا نا کڑوا ہو گیا تھا. تو مجھے بڑا غصہ آیا, چڑچڑاپن ہو گیا کہ اتنا کڑوا سالن. تو کہا کہ میں غصے کو نا اندر ہی اندر پی گیا. میں نے یہ پیا کہ یار میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہ میری بیوی ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, غلطی اس سے بھی ہو گئی, چلو میں اللہ کی بندی سمجھ کے اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس آدمی نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں. کل کہا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بڑا گناہگار, بڑا سیاکار, بڑا خطا کار ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا یاد کر ایک دن تیری بیوی میری بندی جو ہے کھانا بنا کر لے کے آئی تھی, کھانے میں نمک زیادہ تھا, لیکن تو نے اسے گالی نہیں دی تھی, تو نے اسے مارا نہیں تھا, اور تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا, تو نے اس پر رحم کھایا تھا. اور میں تو ارحم الراحمین ہوں, میں تو احکم الحاکمین ہوں, میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا, اور میری بندی کے معاف کرنے کی وجہ سے آج میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. ذرا اندازہ لگائیے, لیکن تھوڑا سا کھانا تیز ہو جاتا, نمک مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, گھر چلتے ہیں نظر انداز کرنے سے, معاف کرنے سے گھر ایسے چلتے ہیں.
ورنہ گھر ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ شیشے کی طرح ہوتا ہے, شیشے کی طرح ہوتا ہے. غصے میں پتھر مارو گے تب بھی شیشہ ٹوٹ جائے گا, مذاق میں پتھر مارو گے تب بھی شیشہ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا نازک یہ رشتہ ہوتا ہے. ذرا اندازہ تو لگاؤ, تم یہ چاہتے ہو تمہاری کوئی بیٹی ہے, میری بیٹی کے لیے اچھا داماد مل جائے. ایک بھائی یہ چاہتا ہے میری بہن کے لیے اچھا بہنوئی مل جائے تاکہ اس کو اچھی بنا گھر کی جو ہے رانی بنا کر کے رکھے. لیکن ذرا سنو, تمہارے گھر میں جو ہے وہ بھی یار کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی یار کسی کی بہن ہے, پھر تو اس کے اوپر ظلم و قہر کا بازار گرم کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی سن, دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. اگر جو ہے تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ چاہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تجھ سے اگر کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لیکن اگر تیری بیوی سے گلاس ٹوٹ گیا پانی کا تو یہ کہتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو بھی معاف نہیں کروں گا. ذرا ہوش کے ناخون لے, گلاس کی وجہ سے بیوی کا دل توڑ دیتا ہے. گلاس تو مارکیٹ سے نیا بھی آ سکتا ہے, لیکن ایک بار اگر تیری منکوہا کا اگر دل ٹوٹ گیا, اس کے دل میں وہ جگہ نہیں آئے گی, وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو پہلے محبت تھی. پتا چلا, نظر انداز کر, ایک دوسرے کو معاف کر. اس لیے آقا نے فرمایا جو ایک دوسرے کو معاف کرے گا, معاف کرنا میری سنت ہے, جو معاف کر کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پریشانیوں کو داخل ہونے نہیں دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا, امن کا گہوارہ بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے پیار. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں, میں آپ کو سنا دوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے خوشی اس بات کی ہے جتنی دیر بھی میں بول رہا ہوں اور جو میں بولا آپ نے اس کو محبت سے سنا. بتاؤ ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میرا مزاج یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہ کچھ ایسا دے کے جاؤں کہ آپ کو کچھ دل میں بیٹھ جائے بات, اور کچھ نہ ایک بات پہ بھی اگر آپ نے عمل کر لیا نا, ایک بات بھی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور آپ کے بھائیوں بزرگوں کے سمجھ میں آ گئی نا, ایک بات دماغ میں ٹچ ہو گئی, پھنس گئی, تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اس پہ تم نے عمل کر لیا, اللہ اسی میں تمہاری بخشش فرما دے, اسی میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھو. اور ایک بات آخر میں اور کہنا چاہوں گا, آج نا اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا بیٹی, تو اخیراً ایک بات عرض کر دوں, جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو لوگوں کا منہ جو ہے نا اتر جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن کے آئی ہے. سبحان اللہ, بولو محبت سے سبحان اللہ. اور جو دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہم نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور جب تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہم نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں اداس چہرے ہو جاتے ہیں. میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا کہ بیٹے برے ہیں, بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی رحمت ہوتی ہے, لیکن میرے بھائیو ذرا دیکھو تو تمہیں بیٹی کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے جو دوسروں کو بیٹے دیتا ہے, اور اس نے تمہیں بیٹی دی ہے. قسم خدا کی تمہارے پاس تو بیٹی کی شکل میں اولاد ہے بھی. ان لوگوں کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے, 10 سال ہو گئے ہیں, کبھی کسی مزار پہ جا رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اولاد دے دے. قسم خدا کی کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے. ان کے دلوں سے جا کر پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے, تمہیں اللہ نے اگر بیٹی دے دی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آقا نے ارشاد فرمایا جو بیٹی پیدا ہوتی ہے تم اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہو. آقا نے بشارت دی ہے, آقا نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو, 3 بیٹیاں, کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہو, اور فَأَدَّبَهُنَّ, ان کو وہ اچھا ادب سکھائے, فَزَوَّجَهُنَّ, پھر ان کی وہ شادی کر دے. ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کو وہ ادب سکھائے اور تعلیم کا زیور ان کو پہنا دے اور ان کی شادی کر دے, اچھا رشتہ دے کے آقا نے بشارت دی ہے, مژدہ سنایا ہے. آقا نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو, عرض کی آقا نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے.
ایک صحابی نے عرض کی آقا جس کے پاس ایک بیٹی ہو کہا وہ بھی میرے ساتھ ایسی رہے گا جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے. اندازہ لگاؤ بیٹی کی پیدائش پہ تو انسان کو مسکرانا چاہیے, لیکن بیٹیوں کو قسم خدا کی آج ذرا دیکھو بیٹی کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر سے چپ کے بات کر لیتے ہیں اور ایسے کوئی انجیکشن لگوا دیا جاتا ہے, ایسی کوئی میڈیسن دے دی جاتی ہے کہ اس کو سانس نہیں آتی ہے اور اس کو وہ مر جاتی ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. قسم خدا کی جہنم کا سامان کرنے والے, بیٹی کو حقارت سے جاننے والے, ذرا سوچ تیری عاقبت کیا ہوگی, تیری آخرت کیا اندازہ کیا ہوگا. آقا نے تو فرمایا تھا اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں عطا نہیں فرماتا. پتا چلا حضور کے 7 اولاد ہیں جس میں کہ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے نہ بیٹی حقیر ہے نہ بیٹی ذلیل ہے, بیٹی کو آج عزت دی ہے. نبی رحمت نے بیٹی کو آج وقار دیا ہے, نبی رحمت نے بیٹی کو آج جو ہے ذلت سے نچالا ہے. آقا دو عالم نے بہو کو آج عزت دی ہے, رحمت للعالمین نے. قسم خدا کی یہ عزت جو ہے ہمارے نبی نے دی ہے, اور آج صرف نعرہ, وہ صرف آج نعرہ ہے کہ بیٹی بچانے کا, بیٹی پڑھانے کا, آج یہ صرف ایک نعرہ ہے. لیکن ذرا اندازہ لگاؤ اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ معاشرہ بیٹی کو گڈھے میں گاڑ رہا تھا, اس زمانے میں بیٹی کو بچانے کا پیغام کس نے دیا ہے؟ جب کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا, بظاہر اتنی بڑی کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی, کوئی اسکول کالج بھی نہیں تھا, اس زمانے میں بیٹی کو بچانے کا پیغام کس نے دیا ہے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ساری کائنات کا تاجدار مدینے والے نے بتایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان سرکار مدینہ. بھائی بہت خوب سید صاحب, بہت خوب. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, یہ میں نے آپ کو چند باتیں آپ کو بتا دی. حضور کی سنت کو مت چھوڑنا, بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی سنت کو چلنا, پکڑ کے چلنا. شادی ہو, غم ہو, کوئی سا بھی موقع ہو, جو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اسے ہی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا تم شادیوں میں جاؤ تو اپنے بالکل بند کپڑے ہونا چاہیے, واسطے سینہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, بال کھلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو کتاب میں یہ پڑھا حضرت, حدیث شریف میں آتا جس گھر کی عورتوں کی پائل جو باندھتی ہیں نا عورتیں, باہر کے مرد جس گھر کی عورتوں کی پائل کی آواز سن لیں, اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی اور عورتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے, ریجیکٹ فرما دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, آقا کی سنتوں پہ چلو, حضرت عائشہ کی سیرت پڑھو, حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو, انشاءاللہ زندگی آباد ہو جائے گی, انقلاب آ جائے گا, زندگی خوشگوار ہو جائے گی. میں توبہ کرتا ہوں, بس میں نے جتنا بولا آپ نے جتنا سنا, اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں ذرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.